عليه الطيبين الطاهرين المظلومين الميامين سيما بقية الله العظيم روحي وأرواحنا لك الفداء لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا مع الصادقين. اللهم صل على ایام ازا ہے، محرم الحرام اور عاشوراء انسان کی بیداری کے ایام ہیں. عاشوراء صرف 61 ہجری کا اس واقعے کا نام نہیں بلکہ عاشوراء ایک پیام ہے اور عاشوراء کے اندر کچھ عاشوراء سے نتائج ہیں. اس سے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عاشوراء قیامت تک پیام حسینی کا باقی رہنے کا اسباب آپ کی خدمت میں عرض کیا، جس میں مختلف مورخین علماء فقہاء نے بیان کیے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا. تو کربلا میں اور عاشوراء کے اس عاشوراء کے دن جو پیام عاشوراء ہے، بعض پیام خود عاشوراء کے اندر واقع ہو گئے، بعض قیامت تک کے لیے کچھ واقعات، کچھ رموز، کچھ نتائج دے کے چلا گیا عاشوراء. لہٰذا مختلف علل میں سے علل آپ کی خدمت میں 5 سے 6 علل بیان کیے تھے، اور آج ایک اضافہ کروں گا جو مورخین نے، علماء کرام نے بیان کیا ہے. عاشوراء کے اندر ایک علت جو عاشوراء مندگار ہوا، قیامت تک کے لیے پیام عاشوراء رہا، وہ کیا ہے؟ حق محوری. حق محوری سبب بن گیا کہ عاشوراء قیامت تک عاشوراء کا پیام اور عاشوراء سے درس دینے کے لیے خداوند عالم نے اس واقعے کو اتنا اجاگر کیا، کیونکہ عاشوراء کے اندر امام حسین علیہ السلام نے نہضت کربلا میں انسانیت کی ضمیر کو جگا کر کے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ کربلا سے پہلے اموی حکومت کے خلاف یا ظالم حکومتوں کے خلاف یا جو ستمگروں کے خلاف قیام، اس سے پہلے سابقہ کوئی قیام نہیں تھا. عاشوراء کے بعد، واقع کربلا کے بعد، امام حسین نے یہ پیغام دے دیا کہ اموی حکومت کے خلاف، ستمگاروں کے خلاف، ظالمین کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے. اور امام علیہ السلام نے نہضت کربلا کو برپا کر کے یہ بتا دیا کہ کبھی ظالم کے سامنے خاموش مت رہنا. کبھی بھی اگر عزت اور ذلت کے درمیان انسان اگر کسی ایسے مورد میں آ جائے تو وہاں انسان عزت کو اختیار کرے، ذلت کو اختیار مت کرے. یہ پیام کربلا کے اس واقعے سے مل جاتے ہیں. لیکن کچھ پیام ہے جو نتیجہ خیز ہے، جس سے ہم نے نتیجہ لینا ہے عملی زندگی میں. کیونکہ انسان ہمیشہ کسی نہ کسی کو آئیڈیل بناتا ہے، یہ انسان کی طبیعت میں ہے. اگر کسی کو کھیل کود پسند ہے تو وہ کسی کھلاڑی کو آئیڈیل بناتا ہے. اگر کوئی کسی مثلا کسی شعبے میں کوئی شوق رکھتا ہے، میڈیکل کے اندر کسی کوئی شوق رکھتا ہے تو کسی ڈاکٹر کو اپنے لیے آئیڈیل بناتا ہے. اسی طرح ہر انسان کی طبیعت کے اندر کسی کو اپنے لیے الگو بنا دینا یا بنانا اس کی طبیعت میں اللہ نے رکھا ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام نے نہضت کربلا میں انسانیت کے لیے ایسا الگو پیش کیا کہ اس وقت سے لوگوں کے سامنے لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک علوی حکومت ہے، ایک اسلام علوی ہے، ایک اسلام اموی ہے. ورنہ اس سے پہلے نہیں معلوم تھا. اس سے پہلے ماحول اتنا پرآشوب تھا، دشمنوں نے
اس طرح جال بچھایا تھا، اسلام کا چہرے کو اس طرح مسخ کیا تھا کہ لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ علوی اسلام حقیقت اسلام ہے یا اموی اسلام حقیقت اسلام ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے واقعے نے قیامت تک کے لیے نتیجہ دے دیا، اگر تم حسین اور آل حسین کا ماننے والے ہو تو سمجھو کہ تم علوی حکومت اور حقیقی اسلام کے پیروکار ہو، اگر تم یزید اور آل یزید کے ماننے والے ہو تو قیامت تک عمومی اسلام کی حقیقت عمومی اسلام کے ماننے والوں میں سے ماننے والے ہو۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے یہاں ایک پیغام دے دیا، یعنی نتیجہ یہ نہضت کربلا سے ایک پیغام کیا ہے، یعنی واضح کر دیا حق اور باطل کو، حقیقی اسلام اور بناوٹی اسلام کو، جعلی اسلام اور صنعتی اسلام کو، یعنی بنائے گئے ایک اسلام جس کا نتائج آج بھی جس دنیا میں جس اصل میں ہم زندگی کر رہے ہیں آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہی بنو امیہ کی جو اسلام ہے اسی اسلام کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اسلام کا حقیقی چہرہ چھپایا جائے۔ آج اس دنیا میں اس عصر میں حکومت علوی کے خلاف جب اس وقت اتنی بڑی نہضتیں چلائی گئی، آج بھی وہی نہضتیں چل رہی ہیں، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ وہاں پر اس زمانے میں نہضتوں کی شکل اور اس وقت کے نہضتوں کی شکل میں تبدیلی آئی ہے۔ آج داعش کے شکل میں آئے ہیں، آج طالبان کی شکل میں آئے ہیں، آج ٹرمپ جیسے ستمگار اس اسلام بیان کرنے والوں میں سے قرار پا رہا ہے، آج درباری علماء ان حکمرانوں کو جو جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان کو اسلام کے ہیرو قرار دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی عمومی حکومت کا نتیجہ ہے۔ تو کربلا نے ہمیں بتا دیا کہ اے انسانوں، عمومی حکومت کے پیچھے نہ جانا، کیونکہ عمومی جو اسلام ہے وہ اس کے اندر ظلم کرنا جائز ہے، زیادتی جائز ہے، اس اسلام کے اندر ہر چیز جائز ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اسلام حقیقی میں ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا، زیادتی کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا اور اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کرنا۔ عمومی حکومت میں دین سے استفادہ کرنے کا پیام دیتا ہے، لیکن علوی حکومت ہمیں دین پر اپنی جانوں کو فدا کرنے کا پیام دیتا ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنی جان، اپنے مال، اپنے اولاد کو قربان کر دیا تاکہ حقیقی چہرہ اسلام کا لوگوں تک پہنچا سکے۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ واقعہ کربلا سے دوسرا جو نتیجہ ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی یزیدیت کی جو ابوہت تھی، اس کی جو حکومت تھی، اس نے اپنے آپ کو اسلام کا خلیفہ بنا کر ایک روب امت اسلامیہ کے اوپر جمایا ہوا تھا۔ تو امام حسین نے یزید کے خلاف قیام کر کے یزید کے چہرے کو سامنے لایا اور یہ بتا دیا جتنا بڑا حکمران ہو، جتنا بڑا ستمگر ہو، اس کے مقابلے میں ڈٹنے کا نام اسلام ہے، اس کے مقابلے میں قیام کرنے کا نام اسلام ہے۔ اسلام کی آبیاری کے لیے خون کی ضرورت ہے، اسلام کی آبیاری کے لیے جان کی ضرورت ہے۔ اسلام اپنے مفادات پہ استعمال نہ کرے بلکہ اسلام کے اوپر اپنے مفادات کو قربان کرنے کا نام علوی اسلام ہے۔ ورنہ تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں، حکمران گزرے ہیں، بڑے بڑے خدائی دعویٰ کرنے والے گزرے ہیں۔ اس خوش فہمی سے حتیٰ یہ جملہ واقع ہے، اسی آیت کی تفسیر جو غلط بیان ہوئی، تُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، کہ یزید نے کہا امام کے مقابلے میں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے مقابلے میں کیا کہا کہ ہمیں اللہ نے عزت دی ہے، یعنی اسلام کو، قرآن کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا، قرآن کو اپنی تفسیر کر کے امت اسلامیہ کے درمیان رکھنا تاکہ لوگوں کے درمیان کم از کم لوگ حقیقی اسلام سے دور رہیں۔ حقیقی اسلام سے دور رہنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ لوگ بے ایمان رہیں گے،
ظلم ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، خاموش رہیں گے، زیادتیاں ہو رہی ہے، خاموش رہیں گے. ابھی آپ فلسطین میں دیکھیں، یمن میں دیکھیں، دنیا مثلا اسلامی ممالک کے اندر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کیوں خاموشی امت اسلامی کے اندر؟ کیونکہ حقیقی دین، علوی دین کو رائج نہیں کرنے کی وجہ سے، اموی دین کو رائج کرنے کی وجہ سے آج امت مسلمہ کے اندر یہ سارے مسائل کا امت مسلمہ شکار ہے. لہٰذا امام حسین نے یزید کی ابوہیت کو شکست دے کے قیامت تک پیغام دیا کہ ظالم کے مقابلے میں جب دین آپ کی مسخ ہو رہی ہے، دین کے اوپر تحریف ہو رہی ہے، تو کبھی دین کے معاملے میں خاموش مت رہنا، چاہے تمہاری اولاد قربان کرنی پڑے، چاہے تمہیں مال قربان کرنے پڑے، قربان کرنے کی ضرورت ہے. اور محمد آل محمد صلی اللہ لہٰذا بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا، مختصر عرض کروں، بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا، کربلا کے نہضت کے بعد بھی دعویٰ کیا، بہت سے نہضتیں تیار ہو گئی، بہت سے نہضتیں اجاگر ہو گئی کربلا کے بعد. اس سے پہلے کوئی نہضت نہیں تھی، کوئی ظالم حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں تھا. نہضت کربلا نے انسانیت کو سکھا دیا کہ انسان نے کس طرح زندگی کرنا ہے، عزت کے ساتھ زندگی کرنا ہے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. ہاتھ من ذلہ کا نعرہ کربلا میں شب عاشور، روز عاشور ابا عبداللہ الحسین نے بلند کیا، تاکہ قیامت تک یہ پیغام دے کہ ذلت کی زندگی میں کوئی ایک انسان جو پاک انسان ہو، حقیقی مسلم ہو، وہ کبھی ذلت کے مقابلے میں خاموش نہیں رہے. لہٰذا نہیں کہتے حل من ناصر ینصرنا، امام کی آواز، امام نے جب یہ صدا دی تو کربلا میں بعض حتیٰ حضرت علی اصغر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب امام نے یہ ندا بلند کی تو حضرت علی اصغر نے اپنے آپ کو جولے سے گرایا. بس حل من ناصر ینصرنا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اور لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان تمام اپنی عملی زندگی کو امام حسین کے کردار، امام حسین کو آئیڈیل بنا کے اس پر صرف کر دے. سستی اور دنبلی اور وہ تمام صفات، وہ تمام رذائل کو اپنے آپ سے دور کرنا جو سبب بن جاتے ہیں آل ابا اور حضرت امام حسین کا مقصد کو سست کرنے کے لیے سبب بن جاتے ہیں، ان سب کو دور کرنا. لہٰذا لبیک یا حسین، حل من ناصر ینصرنا کا مطلب کیا ہے؟ ابھی بھی امام پکار رہا ہے، ہر زمانے میں امام پکار رہا ہے. 61 ہجری میں بھی امام نے اسی شعار کو بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، اور اس وقت بھی بہت کم لوگوں نے امام کی مدد کی تھی. آج بھی امام پکار رہا ہے اور قیامت تک پکارتا رہے گا. لیکن وہ لوگ امام کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے جن کے اندر، کیونکہ انسان، گناہگار انسان کی دو صورتیں، دو قسمیں علماء نے تقسیم کی گناہگار انسان کو. کچھ گناہگار انسان ہوتے ہیں ان کے اندر امید ہوتی ہے کہ وہ راہ حق کی طرف آ جائیں، ان کے اندر امید ہوتی ہے. جس طرح کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زہیر ہیں، حضرت حر ہیں، اور بہت سے ایسے، حتیٰ مسلمین و سجا وغیرہ اس وقت جب کربلا رونما ہونے والا تھا، اس وقت اصلا ان کے فکر میں نہیں تھے، لیکن امام کا ایک خط نے، امام کی ایک دعوت نے حل من ناصر ینصرنا کہ امام کی دعوت پر لبیک کرتے ہوئے گئے. اور یہ وہ طبقہ انسان ہے جن کے اندر امید تھی اور وہ امام کے ایک ہی دعوت پر وہ لبیک کرتے ہوئے چلے گئے. لیکن بعض گناہگار انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر امید نہیں ہوتی. جب امید نہیں ہوتی ہے تو وہ یہ گمان کرتے ہیں، ولا، جس طرح قرآنی آیت ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں چاہ رہا ہے اس لیے ہمیں جو ہے، جس طرح قارون کہتا تھا نا، اللہ نے مال دیا، دولت دیا، تو قارون یہ کہتا تھا کہ اللہ دیکھیں مجھے ہمیں چاہتا ہے اتنی بڑی نعمت دی. یزید نے بھی یہ دعویٰ کیا، معاویہ نے بھی یہی کہا کہ دیکھو اللہ ہمیں چاہتا ہے تب تو ہمیں حکومت دی، اللہ ہمیں چاہتا ہے تب ہمیں اتنی بڑی نعمتیں عنایت کی. لیکن اب یہ طبقہ جو انسان ہے جن کے اندر کوئی امید نہیں، جن کے اندر کوئی امید برگشت حق نہیں ہے، تو وہ یا دریا سپرد ہوں گے فرعون کی طرف، یا قارون کی طرف جو ہے غرق ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بلکہ ان کو تمام گناہوں کے راستے اور دروازے اس طرح کھولے گا کہ وہ خود اپنے آپ کو اہل جہنم قرار دے گا. بس یہ طبقہ جو انسان ہے ان کو کبھی ہدایت نہیں ہونی ہے. لیکن وہ جس طرح قرآن آئے تو وہ گمان کرتے ہیں، کفار گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں دوست رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکومت دی ہے. حقیقت حکومت وہ نہیں ہے. حقیقت حکومت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، دین پر قائم رہنا، دین کو عملی بنانا، یہ حقیقی اسلام ہے. لہٰذا کربلا کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو کربلا کا ہر مجاہد، کربلا کا ہر مجاہد، ہر اصحاب امام حسین علیہ السلام، ہر ایک کو یہ اس بات پر وہ تھی کہ سب سے پہلے میں چلا جاؤں اصحاب کے درمیان. اس لیے ایک علت مندگار کربلا کی یہ ہے کہ اصحاب باوفات امام حسین علیہ السلام کے پاس، ورنہ تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کئی دفعہ بلایا، لیکن جب کوہ طور جا کے واپس آتے تھے دوبارہ قوم گمراہ ہے. حضرت لوط نے بلایا لیکن نہیں. حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو بلایا، ان میں سے کتنے لوگ آئے؟ بہت کم. لیکن ابا عبداللہ الحسین کو ایسے اصحاب ملے کہ خود ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام افتخار کرتے ہیں کہ جو اصحاب امام حسین کو ملے وہ کسی امام کو، کسی نبی کو نہیں ملے. لہذا انہی صحابیوں میں سے ایک کا ذکر آج ہم کرتے ہیں کہ انہی باوفا اصحاب میں سے آج دو نونہال اصحاب کے ذکر مصائب آتے ہیں. وہ بھی دو ایسے بچے جو تاریخ میں اون و محمد کے نام سے آتے ہیں. جب عصر عاشورہ جب واقعہ شروع ہوا، جنگ شروع ہوئی، تو حضرت زینب کبریٰ، ارمان از دل زینب، یعنی زینب، حضرت زینب باپ کی زینت، اسی لیے کہا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب دیکھا کہ اسلام کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، جب دیکھا اسلام خطرے میں ہے، تو بھیا حسین کو بلاتی ہے، بلا کے عرض کرتی ہے بھیا سب سے پہلے میرے ان دو بچوں کو آپ پر قربان کرتی ہے. حضرت ابا عبداللہ الحسین نے حضرت زینب سے کہا بہن زینب، شاید جعفر اس بات پر راضی نہ ہو، تم اپنے ہمسر کے اجازت کے ساتھ اپنے بچوں کو میدان جہاد میں بھیجو. تو حضرت زینب نے فرمایا کہ جعفر نے ہی یہی کہا ہے کہ جب بھی آل ابا پر، امام حسین علیہ السلام پر کوئی مصیبت آئے زینب، تو سب سے پہلے میرے بچوں کو فدا کرنا زینب. تو بھیا میرے دو بچوں کی قربانی قبول کریں. عزیزان محترم، جب یہ دو بچے میدان میں گئے ہیں، پیاسے ہیں بچے، میدان کربلا میں جنگ لڑنے کے بعد جب دونوں بچے شہید ہوئے ہیں تو ساری بیویاں جمع ہوئی. کربلا میں ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی شہید ہوتا، اگر بنی ہاشم میں کوئی شہید ہوتا تو سب سے پہلے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نکلتی تھی. لیکن میں قربان جاؤں زینب کبریٰ پر، جب اپنے بچے دونوں شہید ہو کے امام مظلوم نے جب ندا بلند کی تو ساری بیویاں پہنچی، لیکن حضرت زینب کبریٰ نہ پہنچی. تو بیوی سے کسی نے پوچھا بیوی آپ میدان کربلا میں جب بھی کوئی شہید ہوتا آپ سب سے پہلے پہنچتی، لیکن آپ کیوں نہیں پہنچی؟ تو بیوی نے کہا کہ میں نے یہ قربانی اپنے بھائی پر یہ قربانی دی ہے، اسلام پہ یہ قربانی دی ہے. اب میں باہر آؤں گی تو میرا بھیا حسین کے دل پر کیا گزرے گا؟ لہذا میں زینب، یہی زینب ہے جب حضرت علی اکبر میدان کارزار میں گئے ہیں، جانے کے بعد جب گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تو حضرت علی اکبر نے ندا دی تھی السلام علیکہ یا ابتی، یا بابا ادرکنی، میری مدد فرما. اور جب لاشِ اکبر کو خیمہ میں لایا حضرت امام حسین نے تو سب سے پہلا زینب کبریٰ آئے، لاشِ اکبر کو لیا، پوچھا بی بی اپنے بچوں کے لیے تو آپ آئی نہیں، علی اکبر کے لیے آپ آئی ہو؟ تو بی بی نے جواب دیا اے پوچھنے والو، علی اکبر میرا بھیا کا کٹیل جوان ہے، شبیہ پیمبر ہے. ارے علی اکبر کے پاس میں اس لیے آئی ہوں کہ میرا بھیا صبح سے تمام شہداء کو لا کے تھک چکا ہے، لیکن میں زینب بھیا کو تسلی دینے کے لیے میں آئی ہوں.
Gozena
babi bugase bukan bozena ay babi bugase bukan bozena ay babi bugase bukan bozena اللهم ارزقنا توفيق الدعاء وبعد المعصية وصدق النية واكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالحكمة والغفار والحرام والشهداء